قال اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے. اور کیسی کیسی کٹھن وقت میں ایمان والوں نے اللہ کو پکارا ہے اور اللہ نے اس کی مدد کی ہے. اس کا سنیے قرآن کریم کے 19 پارے سورہ نمل کے پہلے رسول 7، 8، 9، 10 4 آیتیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر سفر میں جا رہے تھے. کوہ طور کے پاس آئے تو راستہ بھول گئے، تو طور پہ نور چمک رہا تھا. تو اپنی بیوی سے کہا اذ قال موسیٰ لانست نارا ساتکم منہا بخبر او آتکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے، اگر آپ مجھے اجازت ہو تو میں جاؤں. آدمی معلوم ہوتے ہیں، راستہ بھی پوچھ آؤں گا اور آگ کا انگارہ بھی لے آؤں گا تاکہ آپ سیکھ لو گی. سردی کے موسم ہوگا غالباً. بیوی نے اجازت دے دی، جاؤ. یہ پہنچے وہاں، جب آگ کے قریب گئے تو آواز آئی فَلَمَّا جَاءَ نُودِيَ أَن بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا. یہ 8 نمبر کی آیت ہے اور 7 نمبر کی آیت. سلامتی ہو اس آگ پر جو آگ کے پاس ہے، اس پر دونوں پر، یعنی آگ کے فریقے پر سلامی اور آگ کے قریب موسیٰ علیہ السلام اس پہ سلامی. وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ پاک ہے جو کل کائنات کا پالنہار ہے. 9 نمبر کیا فرمایا یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم. اے موسیٰ علیہ السلام، میں رب ہوں، میں حاکم الحاکمین ہوں. آپ کو نظر نہیں آتا اور آپ سے بات کر رہا ہوں. میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں. وہاں کیا ساتھ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو پھینک دے. وہ جانور چلانے کی ہوتی ہے نا، سیدھا نہیں چلتا تھا، مارتے لیکن جانور تو اس کو پھینک دو. وہاں کیا ساتھ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی پھینک دو. موسیٰ سے پھینک دو. فَلَمَّا رَأَىٰ تَحْتَ الدُّكَانَ جَانًا وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَاقِبْ. جب پھینک دی تو اتنا بڑا سانپ ہو گیا، دور 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 گھومنے لگا، بھاگنے. موسیٰ علیہ السلام تو ایسے بھاگے ہیں، مڑ کے نہیں دیکھا. باپ رے باپ، یہ جنگل بیابان کوئی دیکھتا نہیں، باتیں کر رہا ہے اور میری لاٹھی سانپ ہو گئی. اب ذرا بھاگے نہیں تو کیا کرے انسان ہے. ایسے بھاگے، مڑ کے نہیں دیکھا، ہم نے ایسے بھاگے. تو اللہ نے آواز دی یا موسیٰ لا تخف. اے موسیٰ علیہ السلام ڈرو نہیں، ڈرو نہیں. انی لا یخاف لدی المرسلون. میرے دربار میں رسول ڈر نہیں کرتے، ہم تو آپ کو برگزیدہ بندہ بنا دیں. بھاگو مت، چل جاؤ. موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے، پکڑو صاحب کو، بالکل ڈرے بغیر پکڑ لو. اب باپ رے باپ، آپ ایسا دھو کر دو اس کو پکڑنے کا حکم، پکڑو، ڈرو مت. اب موسیٰ سے ڈرتے 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 اس پہ ہاتھ رکھا. جیسے موسیٰ میں ہاتھ ہوا وہ لاٹھی ہو گئی. تب جان میں جانا ہے، تب جان میں جانا ہے. اللہ نے کہا جاؤ فرعون کو سمجھاؤ، ہم آپ کو رسول بناتے ہیں، جاؤ. وہ بڑا سرکس ہو جائے. تو موسیٰ علیہ السلام کا باہر چلا. میری زبان جو ہے وہ تو چلیے، زبان جل گئی تھی. کیوں جل گئی بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ. میں صحیح نہیں بول پاتا ہے، میرے بھائی کو بھی نبی بنا دو نا، تاکہ ہم دونوں بھائی مل کے کریں، وہ پھنسی بول پاتے ہیں. تو قرآن کریم کے 16 پارے سورہ مریم کے 4 رکوع میں 51، 52، 53 نمبر 3 آیتیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اے میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کر دیجئے، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے اور رسولوں میں سے تھے. جی وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. ہم نے طور کی داہنی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اور ہمارا مقرب بندہ اس کو بنا دیا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. اور ہم نے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی. جاؤ دونوں بھائی مل کے کرو. جاؤ اب دونوں بھائی جاتے ہیں. پھر ان کی گود میں تو موسیٰ سے چھوٹے بڑے ہوئے تھے. گئے
قرآن کریم کے 24ویں پارے میں سورہ مومن کے 3 اور 4 رکوع ہے. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 بار آیتیں ہیں. 5 آیتیں تیسرے رکوع میں ہیں اور 7 آیتیں چوتھے رکوع میں ہیں. تو 23 نمبر کی آیت والا فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. موسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم میں ذکر زیادہ ہے، اس لیے کہ یہودی زیادہ تھے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، تو اللہ نے آیت اس لیے زیادہ کی یہ لوگ ایمان لے آ رہے لیکن نہیں لائے پھر بھی. تو آیت کا مطلب یہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. موسیٰ علیہ السلام کو کھلی کھلی نشانیاں دے کر اور ہم نے بھیجا. کہاں بھیجا؟ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. یہ 24 نمبر کیا ہے؟ فرعون کے پاس، حامان کے پاس اور قارون کے پاس. فرعون بادشاہ تھا، حامان اس کا وزیر تھا اور قارون اس ملک کا سب سے بڑا مالدار تھا. تینوں سے ملے، تینوں کو بات چیت گئی تو تینوں نے جادوگر کہا اور جھوٹا کہا. جادوگر تو معجزے کے حساب سے کہا اور جھوٹا نبوت کے بنا پر کہا. نبی کے دائرے نبوت کا دعویٰ کرنے میں جھوٹا کہا، اس لیے کہا جھوٹا کہا. موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت 3 معجزے ملے تھے. فرعون کے دربار جب گئے تو فرعون نے کہا اچھا نبی بن کر آئے ہو تو کچھ سیمپل بھی لائے ہو؟ لایا ہوں. بولے اچھا بتاؤ کیا لائے ہو؟ تو یہ سیدھا ہاتھ الٹی بغل میں گھما کر ایسے دکھاتے تھے تو سونے کی طرح چمکتا تھا. الٹا ہاتھ سیدھی بغل میں گھما کے ایسے دکھاتے تو چاندی کی طرح چمکتا تھا. یہ دونوں کر بتائے. تو فرعون نے کہا ہو یہ تو سوپ دے ہیں، سوپ دے جاتے دونوں کے اور بھی کچھ ہے تو بتاؤ. ہے؟ بولے ہے. بتاؤ. تو لاٹھی جو تھی زمین پھینکی تو اتنا بڑا سانپ ہو گیا کہ جتنا بڑا مکان تھا اتنا ہی بڑا سانپ کا منہ. او ہو فرعون تو کرسی چھوڑ کے بھاگا ہے. موسیٰ پکڑ پکڑ کہیں بھائی پکڑ پکڑ کہا آ جائے اب کہیں خدا بھاگا بھی ہے. مگر بھاگنے کے باوجود بھی لوگ خدا مانگ رہے تھے. یہ حاجی جو ہوتے ہیں وہی مخلوق کو راہ راستے پر نہیں آنے دیتے. سمجھے؟ کوئی سوچ نہیں سمجھ لیتے. حاجی جو ہوتے ہیں وہی گمراہ کرتے لوگ. موسیٰ پکڑ گئے. موسیٰ ہم کو مہلت دو، ہم سوچ بات کے پھر بات کریں گے. مہلت دے دو ہم کو. موسیٰ چلے گئے. 25 نمبر فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. موسیٰ علیہ السلام باہر تبلیغ کرنے لگے تو بہت سے لوگ آپ کے ماننے والے ہو گئے. پھر ان کو پتہ چلا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کا جادو تو چھایا جا رہا ہے مصر میں. تو فرعون نے کہا جتنے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان کے یا جو لڑکا ہوئے اس کو قتل کر دو اور لڑکی کو رہنے دو تاکہ ان کی جماعت بڑھنے نہ پائے. سمجھا؟ یہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آپ کا دوسرا حکم تھا. اس کے پہلے ایک مرتبہ یہ حکم دے چکا تھا. کسی جادوگر نے کسی نجوم نے ان سے کہا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا وہ تیری حکومت کو لے لے گا، ختم کر دے گا. تو اس نے پہلے حکم دیا تھا کہ لڑکوں کو قتل کر دو، صرف لڑکیوں کو رہنے دو. تو دائیں مقرر تھی گھر گھر محلے محلے کی، وہ عورتوں کو چیکنگ کرتی رہتی تھی. جس بار عورت کو حمل لے جائے اس کا ریکارڈ حکومت کو دے دیتی تھی. وہ بچہ پیدا ہوئے تو وہاں اس کو دکھانے جانا پڑتا تھا. اگر لڑکا ہے تو قتل کر دیتے، لڑکی ہے تو چھوڑ دیتے. اس طرح سے ہوتا تھا. موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں قرار پکڑ گئے مگر کسی دائی کو پتہ ہی نہیں چلا. اب اللہ کو کون مقابلہ کرے بھائی. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا جنم ہو گیا. اب جنم ہو گیا دھنوسری کا رات کو. اب بیچارے گھر والے گھبرائے اور ایسا چاند جیسا بچہ جس کو اللہ رسول بنانے والا ہو وہ اس کی خوبصورتی کا پوچھنا بھائی جی. ہمارے یہ نیک آدمی ہوتے ہیں وہ بھی الحمدللہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے چہرے چمک کر رہتے ہیں، تو پھر نبی کا تو سوال ہی نہیں. تو بیچاروں نے ایک صندوق بنائی اور صندوق میں
روح ڈالا، روح ڈال کے اور صندوق کو پیک کر کے اس کو دریا میں چھوڑ دو، اللہ مالک ہے جو اس کا ہو یا ظالم کو پتہ کرے گا تو قتل کر دے گا، تو اس کو چھوڑ دیا۔ بہن موسیٰ علیہ السلام کی تھی، وہ صندوق کو دیکھ رہی تھی کہ کہاں جاتی ہے، صبح ہوتے ہوتے ڈال دیا۔ اب وہ صندوق بہتی بہتی فرعون کے محل کے قریب گئی۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صندوق پہ نظر پڑی تو لوگوں کو حکم دیا، بولے وہ جو تل رہا ہے چیز لے آؤ، کیا ہے؟ اللہ اسباب بناتا ہے، لے آئے۔ صندوق تھی، بولے کھولو، کھولا تو اس میں اتنا حسین لڑکا انگوٹھا چورا ہے، بڑا بڑا اندر پڑا ہے اور ٹنگڑیاں ٹھوک رہا ہے، انگوٹھا پی رہا ہے، سمجھے؟ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، اس کو تو پا لیں گے۔ فرعون کو کوئی لڑکا تھا نہیں، لڑکی تھی۔ فرعون کو خبر پڑی کہ کہیں صندوق میں سے لڑکا نکلا ہے، بھاگ آیا، بولے یہی تو ہوگا میری حکومت رہنے والا ہے، تو کہاں پال رہی ہے، تم کہاں مصیبت میں ہو رہی ہے، یہی ہوگا، یہ کہاں سے آسمان سے گرا، زمین سے نکلا، یہ آیا کہاں سے؟ ماں صاحب نے کہا تیرا تو دماغ خراب ہو گیا، اب یہ دودھ پیتا بچہ اور تیری حکومت لے لے گا، تیرا تو دماغ خراب ہو گیا، تیرے دماغ میں خدا جانے کیا بھوسا بڑھ گیا ہے۔ جو دو چار باتیں کہی نا تو فرعون ٹھنڈا ہو گیا۔ خادم چاہے جتنا کڑک ہو مگر بیوی کے پاس تو بیٹا ڈھیلا ہو ہی جاتا ہے، سمجھے؟ جب فرعون ڈھیلا ہو گیا تو ہم اور آپ بیٹا ڈھیلے نہیں ہوں گے، وہاں تو ڈھیلا ہو ہی جاتا ہے بیٹا، وہاں چاہے کتنا ہی کڑک کیوں نہ ہو مگر وہاں تو ڈھیلا ہو جاتا، وہ ڈھیلا ہو جاتا۔ میں قتل کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام 2-3 سال کے ہو گئے، روکنے لگے، فرعون کی گود میں بیٹھے تھے تو فرعون کی داڑھی دونوں ہاتھ سے پکڑ کے کھینچی تو فرعون کہے ابھی سے یہی ہے، تم میرے کو مت پتا، یہی ہے، دیکھ ابھی سے میں داڑھی کھینچ رہا ہے، بولے یہی ہے۔ تیرا دماغ خراب، یہ تو بچہ ہے، یہ سمجھتا کہ داڑھی ہے کہ وہ تو ہاتھ تو نہیں پکڑ لے گا، بولے نہیں یہ ہاتھ تو پکڑ ایسا نہیں ہے، میں سمجھ گیا، میرے کو تو سمجھ، یہ بڑا چالاک لڑکا معلوم ہوتا ہے۔ اچھا بڑا لال ہیرے رکھے اور آگ رکھے، بڑے چھوڑا دیکھو اب کیا کرتا ہے، چھوڑا تو گھٹنوں پر ٹپک جا کرے تو ہاتھ اٹھا کے رکھا، ہیرے پر رکھنے گئے تو جبریل علیہ السلام اٹھا کے رکھ دیا آگ کے اوپر، سمجھے؟ آگ کو مٹھی میں پکڑ کے منہ میں ڈال دی، اور منہ میں ڈال یہ سمجھتا کہ ڈاڑیوں کیا آنکھ پکڑے بچے زبان ڈر کے تو ایسے کرتا ہے، پھر ٹھنڈا ہو گیا، سمجھا؟ اب اللہ کو اسی سے گائڈ کرنا تھا، اسباب بنا۔ تو یہ اس کا دوسرا حکم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جتنے ان کی لڑکیوں کو قتل کرو، لڑکیوں کو رہنے دے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اپنے کام میں کامیاب نہ ہوا۔ 26 نمبر کے آگے فرمایا وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ۔ فرعون نے کہا اگر تم مجھے اجازت دو تو میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں، پھر دیکھو کا رب کیا کرتا ہے، نہیں تو یہ تمہارے دین کو بدل دے گا اور ملک میں فساد پیدا کرے گا۔ یعنی دین کو بدل دینے کی فکر انہی کو ہوتی ہے جو غلطی پر ہوتے ہیں، سمجھے آپ؟ وہی کہتے ہیں مت سنو تمہارا ایمان چلا جائے گا، تو مت کیوں، وہ خود ہی غلطی پر ہوتے ہیں۔ حق تو سمجھاتا ہے، ڈرتا نہیں، حق نہیں ڈرتا، حق سمجھاتا ہے، باطل ڈرتا ہے، ڈرنا یہی باطل کی علامت ہے، بھائی سنے گا تو ایمان چلا جائے گا، یہی باطل کی علامت، غلطی یہی علامت۔ یہ مشورہ ہوا راجدھانی میں، اس میں سے ایک نیک آدمی نے موسیٰ علیہ السلام سے آ کے کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ بھاگ جائیں مصر چھوڑ کے، نہیں تو آپ کے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 27 نمبر کے میں جواب دیا وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ۔ میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے متکبر لوگوں سے جو خدا کو نہ مانے اور قیامت کے دن پہ ایمان نہ رکھیں، میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ تیسرا رکو ختم ہوا، اب چوتھا رکو چالو ہوتا ہے اور 28 نمبر کی آیت سے اس میٹنگ میں ایک مومن تھا، اس مشورے میں وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ وَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ
उस नेक आदमी वो फिरौन ही की खानदानी में से था, लेकिन ईमान को छुपाए हुए था। जब मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की जब साजिश शुरू हुई तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हक परस्ती का अंदाजा न गया, उनसे सब्र नहीं हुआ और फिरौन को महफिल में कह दिया कि तुम ऐसे आदमी को कत्ल करोगे जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और अपनी नबूवत के ऊपर दलाई भी रखता है, तुम ऐसे आदमी को कत्ल करोगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने एक मर्तबा अपने तकरीर में लोगों से कहा कि बताओ सबसे बहादुर कौन है, तो लोगों ने कहा आप, तो बोले मैं नहीं, सबसे बहादुर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला। जब हुजूर से सफर मुशरिक मक्का सब टूट पड़े तो हम तो खड़े खड़े देख रहे थे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ के अंदर घुसे और हुजूर से नरगे में से निकाल के घर तक पहुंचा दिया। और उससे भी बहादुर फिरौन के दरबार में एक मोमिन था जो अपने ईमान को छुपा हुआ था, फिरौन के सामने कह दिया क्या वकाला रजुलुम मुमिन मिन आल फिरौन यकतुमु ईमानहु व तक़तुलून रजुलन यक़ूल रब्बी अल्लाह व क़द जाअकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम। तुम ऐसे आदमी को कत्ल करोगे जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और अपनी उस पर दलाई भी नबूवत रखता है। वैयको काज़िबन फलैकाज़िबु वैयको सादिक़न युसिबकुम बादुल्लज़ी यअदुकुम इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुसरिफुन कज़्ज़ाब। अगर माज़अल्लाह वो झूठे हैं तो उनका झूठ ही उनको डुबो देगा, हम कैसे कत्ल करें। अगर वो सच्चे हैं तो उनके कत्ल करने के बाद फिर हम बच नहीं सकते। दोनों तरह से इनका कत्ल मुज़िर हमारे लिए। झूठे हैं तो कत्ल करना बेकार, सच्चे हैं तो फिर अल्लाह के आज़ाब से बच नहीं सकते। और झूठा कहीं भी कामयाब नहीं हुआ तो ये मूसा अलैहिस्सलाम क्या कामयाब हो गए झूठे हैं, तो हम क्यों ऐसा काम करें, हम काहे को कत्ल करें। फिर 29 नंबर की आगे फरमाया या कौम लकुमुल मुल्कुल यौमा ज़ाहिरीन फिल अर्ज़ फमन यंसुरुना मिन बातिल्लाहि इन जाअना। कहे मेरी कौम, आज तुमको अल्लाह ने बादशाह बनाया, मुल्क के बादशाह हो, अगर मूसा अलैहिस्सलाम को आप लोगों ने कत्ल कर दिया और खुदा का अज़ाब आ गया तो फिर हम बच नहीं सकते कोई। तो इतनी तकलीफ सुनने के बाद फिरौन कहता है काला फिरौन मा उरीकुम इल्ला मा युरी अहदीकुम इल्ला सबीलर रशद। मैं तो तुमको एक सही मशवरा देता हूँ, अगर मेरी मान लो तो अच्छी बात है, जरा ढीला पड़ा समझा। 30 नंबर के आयत में फिर वो ईमान वाले मोमिन ने खुल के बयान कर दिया वक़ाल अल्लज़ी आमन या कौम इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम मिस्ल यौमिल अहज़ाब। ऐ मेरी कौम, अगर खुदा के यहाँ पर हमसे गलत काम हो गया तो जैसी दूसरी कौमों पे आज़ाब आया हमारे पे आज़ाब आएगा, कौन बचाएगा। मिस्ल दाबे कौम नूह व आद व समूद मिन बादिही। जैसे कि कौम नूह पर, कौम आद पर, कौम समूद पर आज़ाब आया, हमारे पर आएगा तो कौन बचाएगा। वल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, बंदा खुद अपने आप पे जुल्म करता है। कैसे जुल्म करता है। हकीम और डॉक्टर हमको जिन बातों से परहेज बतावे कि ये मत खाइयो और हम वही खा लें और फिर कहें कि हकीम ने हमको हला कर दिया, तो हकीम ने हला किया कि हम हलाक हुए। अल्लाह ने जिन चीजों से मना किया उसको करें और करने का हुक्म क्या न करें तो हम खुद अपने पर जुल्म कर रहे हैं। जी या कौम इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम यौमत तनाद। ऐ मेरी कौम, जब चारों तरफ से क़यामत में निदा आएगी कौन हमारा मदद करेगा। यौम तुवल्लूना मुदबिरीन मा लकुम मिनल्लाहि मिन आसिम। जब जहन्नम की तरफ हकाल दिए जाओगे और हर तरह से सदा आती आएगी रोने की चीखने की, कौन हमारी मदद करेगा। वमन युद्लिल्लाहु फमा लहु मिन हाद। और जिसको खुदा गुमराह कर दे उसको कोई राह रास्ते ला ही नहीं सकता।
وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ یوسف علیہ السلام اس مصر میں آئے، تم بھی یہی شک شبہ میں رہے اور ایمان لانے میں یہی گڑبڑ کی۔ جب یوسف علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو تم لوگ کہنے لگے گا اب اللہ کسی رسول کو نہیں بھیجے گا، ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں ملتی جو آپ حد سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جی قرآن کریم کے سورہ میں پا رہے ہیں، سورہ طٰہٰ کے تیسرے رکوع میں 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 18 آئے تھے اور 18 آئے تو اس کا رپورٹ بالکل فائنل ہے۔ سمجھا کیا ہوتا ہے وہ دیکھیے۔ اب 56 نمبر کیا فرمایا، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ۔ پھر ان کو ساری نشانیاں بتائی، ساری نشانیاں مگر نہیں مانا۔ 57 نمبر کیا جواب دیا اس نے، قَالَ جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ۔ اے موسیٰ علیہ السلام ہم اتنا جانتے ہیں، یہ نبوت بابو تو آپ کو ہے نہیں، یہ تو آپ بہانے بناتے ہیں، مگر اس جادو کے زور سے ہم کو ملک سے نکالنا چاہتے ہیں اور آپ اس ملک کے بادشاہ یا امیر بننا چاہتے ہیں، ہماری سمجھ میں اتنا آتا ہے۔ 58 نمبر کیا فرمایا، فَلَا نَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوًّا۔ اے موسیٰ علیہ السلام ہم سے ایک معاہدہ کرو، اس میں نہ آپ بدلیں نہ ہم بدلیں، ہم بھی آپ کے مقابلے میں جادوگر بلاتے ہیں اور ایک دن آپ کا اور ہمارا مناظرہ ہو جائے، اگر ہم ہار جائیں تو آپ کی بات مان لیں گے، آپ ہار جائیں تو ہماری بات مان لو، بچو آلو بولو آ جاؤ میدان میں ہے، کرو قبول۔ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى۔ یہ 59 نمبر کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ہمیں منظور ہے اور وہ دن تمہاری عید کا دن طے ہو جائے، یعنی فرعون کا جنم کے دن کو عید مناتے تھے، وہی دن طے ہو جائے، کیونکہ عید میلے میں آدمی بہت جمع ہوتے تھے، اس لیے وہ دن طرح ہو جائے۔ فرعون فجمع قیدہ ثم أتى۔ یہ جواب سن کر فرعون اپنے دربار سے چلا گیا اور اپنے مکر میں لگ گیا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ 70,000 جادوگر بلائے، بتائیے 2 بھائیوں کے لیے اس جادو کا زور تھا، 70,000 جادوگر بلائے اور ان سے کہا کہ ہمارے یہاں 2 بھائی جادوگر ہیں، اگر ان کو تم جیت دو تو حکومت تمہاری، بادشاہی تمہاری، خزانہ تمہارا، کھاؤ پیو موج کرو بس۔ تو جادوگروں نے کہا ہم کو 1 سال کی مہلت دلا دو تاکہ جنتر منتر کو ساتھ لے جا تیار کر دیں۔ تو پھر انہوں نے کہا بھائی یہ تو پوچھنا پڑے گا موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام بلایا، بولے موسیٰ علیہ السلام 1 مہینے کی مہلت دو، 1 سال کی، پھر لڑے۔ موسیٰ علیہ السلام اچھا چلو 1 مہلت 1 سال کی ہو گئی، مہلت 1 سال پورا ہو گیا۔ میدان میں جہاں پر مناظرہ ہونے والا تھا، جہاں پر ان کی عید بنائی جاتی تھی، وہاں پر ایک بہت بڑی رسی باندھی، اس رسی کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور 70,000 جادوگر اور سب باہر۔ اب سال بھر کی چرچا ہوگی، مخلوق کا کیا عالم ہوگا اس کا اندازہ تو نہ آپ لگا سکتے نہ ہم لگا سکتے ہیں، نہ کتابوں میں لکھا ہے۔ بہرحال لکھا ہے کہ ہجوم بے پناہ تھا اور جادوگر جدھر تھے ادھر فرعون کا تخت لگا تھا اور فرعون ان کو اس کا راست دیکھو، ہمت رکھیو، پیچھے مت ہٹیو، مڑ کے مت دیکھیو، ہاں میں تمہاری مدد میں ہوں، میں تمہاری حمایت میں ہوں، پولیس تمہارے ساتھ ہے، فوج تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، 2 آدمی کیا کر سکتے ہیں، بالکل گھبرانے کی بات نہیں ہے، بالکل ڈٹ کے مقابلہ کر لو۔ ان کو برابر چابی ٹاٹ کر رہا ہے، سمجھا؟ ادھر 2 بیٹھے ہیں، ادھر 70,000۔ تو 61 نمبر کیا فرمایا، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كاذبا فيسحتكم بعذاب فقد خاب من افترى۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگر سے کہا اے من کرو، تم خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو
اگر اللہ کا آ جا بیا تم جس تو نابود ہو جاؤ گے. تم خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو, خدا کا مقابلہ کرو, کیا تمہاری کھوپڑیاں خراب ہو گئی ہیں. جو تکلیف تھی موسیٰ علیہ السلام تو جادو کے چھکے چھٹ گئے. سب چھتر بتر ہو گئے. بولے یار جو آدمی ہو کے سیکھ کے راجا کو آپ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, بھائی معاملہ کچھ تگڑا معلوم ہوتا ہے, چھوڑو پھرو جائے چیلے میں, بھائی اپنا گھر پکڑو بابا مر جائیں گے. یہ دو آدمی آپ لوگ کو ڈرا رہے ہیں, یہ تو بڑا بھینکر. اتنے آدمیوں کو دو آدمی. تمہارے کچھ آدمی اندر کہنے لگے ابے ابھی سال سے تو آرام کی مرغیاں کھا رہے ہو اور آپ جان رہے ہو. جب موقع ہے جب یہاں آرام کی مرغیاں کھاتے جب بھاگتے ہو, کیا مرغی کھاؤ گے؟ دنیا تھوک گئی تمہارے پاس کہ 1 سال تک آرام کا مال کھائے اور بھاگ گئے. ہم سیکھتے آ جا رہے ہیں, ہمارے میں ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو ان دو بھائیوں کا مقابلہ کرے. اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے, کوئی نہ کوئی تو ہوگا. میرے کو مت گھبراؤ. پھر متفق ہو گئے ہیں. قالوا إن هذان لساحر. شکایت کرنا کہ ہم دو آدمی تھے, پہلے ہم کو موقع دیتے, بعد میں آپ کرتے. یہ بھی ان کی دیانتداری تھی. ایمانداری کی بات پوچھو تو ان کی دیانتداری تھی. اور میری سمجھ میں تو یہ آیا کہ ان دیانتداری کی جینا پری اللہ نے ان کو بخش دیا, سب مسلمان ہو گئے. ابھی آ رہا ہے سمجھا, یہی دیانتداری اللہ کو پسند آ گئی ہوئی. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی. 5 نمبر کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پہلے ہم بار کریں گے, آپ بولو. تو 6 نمبر کیا ہے؟ اللہ کا فرماتا ہے موسیٰ نے جواب دیا قال بل القوا, تم ہی اپنے ارمان نکالو پھر ہم دیکھیں گے. فَإِذَا حِبَالُهُمْ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. شکایت کرنا کہ ہم دو آدمی تھے, پہلے ہم کو موقع دیتے, بعد میں آپ کرتے. یہ بھی ان کی دیانتداری تھی. ایمانداری کی بات پوچھو تو ان کی دیانتداری تھی. اور میری سمجھ میں تو یہ آیا کہ ان دیانتداری کی جینا پری اللہ نے ان کو بخش دیا, سب مسلمان ہو گئے. ابھی آ رہا ہے سمجھا, یہی دیانتداری اللہ کو پسند آ گئی ہوئی. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی. 5 نمبر کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پہلے ہم بار کریں گے, آپ بولو. تو 6 نمبر کیا ہے؟ اللہ کا فرماتا ہے موسیٰ نے جواب دیا قال بل القوا, تم ہی اپنے ارمان نکالو پھر ہم دیکھیں گے. فَإِذَا حِبَالُهُمْ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. جادوگروں نے جو کچھ کیا تھا, پھو پھا کر کے جو پھینکنے لگے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی. 5 نمبر کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پہلے ہم بار کریں گے, آپ. تو 6 نمبر کیا ہے؟ اللہ کا فرماتا ہے موسیٰ نے جواب دیا قال بل القوا, تم ہی اپنے ارمان نکالو پھر ہم دیکھیں گے. فَإِذَا حِبَالُهُمْ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. جادوگروں نے جو کچھ کیا تھا, پھو پھا کر کے جو پھینکنے لگے, تو کوئی کچھ بنتا ہے, کوئی کچھ بنتا ہے, کوئی کچھ بنتا ہے. سارا میدان بھر گیا, گھٹ مت اوپر کے نیچے, نیچے کے اوپر ہونے لگے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں گھبرانے لگے. دل ہی دل میں گھبرانے لگے. گھبراہٹ 2 بات کی تھی. ایک بات یہ تھی کہ ہمارے بہت تو ایک سانپ ہوگا, اور یہ سارا میدان بھرا ہے, اس میں ایک سانپ کیا کرے گا. اور یہ باطل کو دیکھ کر مخلوق خدا کے حق کو جھٹلا نہ دے. 2 طرف سے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں گھبرانے لگے. تو ہم 7 نمبر کیا تھا فرمایا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ. اے موسیٰ علیہ السلام گھبراتے کیا ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کی حمایت میں ہوں, میں آپ کی مدد میں ہوں. اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے, دل میں کیوں بہک کر لا رہے ہو. میں ان سے قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ
اے موسیٰ سر گھبرا میں تیری مدد میں ہوں. ان سے تیرے مجھے فرمایا وَعَلَيْكَ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا. اے موسیٰ علیہ السلام یہ لاٹھی جو آپ کے ہاتھ اس کو پھینک دیکھ بھی تو کیا ہوتا ہے. إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. یہ جادو کرتے کہتا یہ جادو کہیں بھی کامیاب نہیں ہوئے. آپ کے مقابلے میں کیا ہو گئے. وَعَلَّكَ مَا فِي يَمِينِكَ. اے موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی پھینکتے موسیٰ علیہ السلام نے جو پھینکی تو اتنا بڑا سانپ ہو گیا کہ جتنا کیا کرایا تھا ایک ہی لوگ میں وہ کر کے کھا گیا. سب فرصت میں سب کھا گئے. کیسی مدد, کتنی گہری مدد ایک سیکنڈ کے معاملے میں. تو موسیٰ علیہ السلام کے خدا سے ہمارے خدا نہیں, ہمارا کوئی خدا ہے بھائی میرے, ہماری مدد کیوں نہیں کرے گا. مگر بات یہ ان کے اتنی شرائطیں ہیں. پہلے تو بکل بھائی میرے جب ایک ہی ملک میں کھا گیا تو سکتے نے مجھے فرمایا پاؤل کے سہارا تو تیرے 70,000 جادوگر سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ. ہم ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر. ان کی صداقت وہی عدالت پسند آ گئی اور 70,000 جادوگر سجدے میں. 71 نمبر کے آدمی فرعون کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم. ارے بغیر میرے پوچھے بغیر میرے رائے مشورہ نہیں تو مسلمان ہو گئے. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر. اب میں سمجھا یہ دونوں تمہارے استاد ہیں, تم ان کے ساگری تو مل کر مجھے پھنسا رہے ہو. اب میں سمجھا ناچنے کا ڈنگ نہیں آئیں گے نہ تیرا ٹیڑھا. جب بات نہیں مانی ہے تو اس طرح لازمی چیز ہے. سمجھا, یا تو حق کو قبول کرو یا اعتراض کرو, اس کے علاوہ تیسرا راستہ دنیا میں ہے ہی نہیں. حق سمجھاتا ہے حق اطاعت کرتا. سمجھا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر فلأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل ولتعلمن اینا اشد عذابا وابقا. فرعون نے کہا اب تو میں تمہارا ایک ایک طرف سے ٹانگ کاٹوں گا اور ایک ایک طرف کا ہاتھ کاٹوں گا اور کھجور کے درختوں میں لٹکاؤں گا تاکہ تم کو پتہ چلے کہ آزاد کس کا جادہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کے رب کا یا میرا. تو جادوگروں نے جواب دیا 72 نمبر کی آیت میں قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. اے فرعون تو جو چاہے تو کر لے مگر اس خدا کے مقابلے میں اب ہم تجھے قبول نہیں کریں گے جس کو ہم نے اپنے آگے گائے تھے. کیا تو ہم ایمان لے چکے ہیں. ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ پر اور ہم پر نے جو جادو کا جوڑ دیا وہ بھی اللہ معاف کر دے گا اور وہ بادرجہ اولا سے معاف کرنے والا ہے. یہ 70,000 صبح میں جادوگر تھے اور شام کو 70,000 اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. فرعون ان کا ایمان نہیں نکال سکا. اور آج ہمارے مولوی کہتے ہیں کبھی جماعت مت سننے تو تمہارا ایمان چلا جائے. بتائیے سوچیے. تو یہ اللہ کہنا ہے جرم ہے. تو 70,000 کو شہید کرا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کے دل پہ کتنا صدمہ ہوا ہوگا اس کا اندازہ تو ہم نہیں لگا سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی عبادت کر اس کو جاچا بھیج تاکہ یہ نرم پڑے. سمجھا آج جاتے ہیں. تو قرآن کریم کے 9 پارے سورہ اعراف کے 16 میں رکو 130 131 132 133 4 آیتیں ہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. ہم نے فرعون کو اور فرعونیوں کو قحط میں اور میووں کے نقصان میں آزمایا تاکہ یہ نرم پڑیں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ. جب اچھی فصل آتی تو فرعون کہتے ہیں ہم اس کے حقدار ہیں.
فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. اور بری فصل آتی تو فرعون کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والوں کی نوحشیت ہے. الا انما طائرهم عند اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے یہاں نوحشیت بوشیت نہیں ہے، تمہارے کرنے کی کرتوت ہیں. ولكن اکثرهم لا يعلمون. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. سمجھا؟ قالوا مهما تأتنا به من آياتنا لتسخرنا بما نحن لك بمؤمنين. فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام تو چاہے جیسی نشانی بتا لیکن ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس کا کیا ہوتا ہے؟ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. موسیٰ علیہ السلام دعا کی اے اللہ کچھ آجا بھیج. فارسلنا علیہم الطوفان. تو اللہ نے ہوا اور بارش کا طوفان بھیجا. دے طوفان دے طوفان دے ہوا بار منہ نہ نکلے. فرعون سمجھ گیا کہ یہ عجاب ہے اللہ کا. موسیٰ علیہ السلام بلایا ہے موسیٰ علیہ السلام یہ طوفان ہوا بند ہو جائے اب میں ایمان لے آؤں گا. میری سمجھ میں آ گیا. دعا کرے سمجھتا تھا ایسا کوئی پاگل نہیں تھا. سمجھا؟ موسیٰ علیہ السلام دعا کی سب بند ہو گیا. بند ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام گئے بولے دیکھو فرعون سب بند ہو گیا مسلمان ہو جا. تو بولے موسیٰ علیہ السلام یہ تو وقتی طور پہ طوفان اور بارش ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے تھوڑا ہی ہوتا ہے. نہیں مانا. پھر دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام بارش کا خود بھیج. بارش جا رہا تھا تو اللہ نے ٹیڈی بھیجی. ٹیڈی جو کھیت کے کھیت کھا جاتی ہے نا جب آتی ہے تو خدا جانے کہاں سے آتی ہے. پورے روڈ بند ہو جاتے ہیں ٹرینیں بند ہو جاتی ہیں چل نہیں پاتی. خدا جانے کہاں سے آتی ہے. اتنے سب اس کا سارا کھاتی کہ باغ باغ سب ختم. پھر ہم گھبرا گیا کہ میرے کو لوگ خدا کیسے کہیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. اے موسیٰ علیہ السلام میرے کھیت بیت باغ باغ سب یار خشک ہو گئی ہے جانور سب کھا گئے. اب دعا کرو یہ میرا سب پھول پھل جاوے تو اب میں ایمان لے آؤں گا. بس میں سمجھ گیا. دعا کرو دعا. موسیٰ علیہ دعا کی ان کے جیسے باغ تھے ایسے لہلا اٹھے. پھر گئے موسیٰ علیہ السلام کہ دیکھو آپ مان جاؤ. تو بولے یہ تو میں نے پانی پلایا تو درخت پھولتے ہیں اس میں دعا کی کیا ضرورت. اس کو دعا کی تو بات ہے نہیں مانا. پھر موسیٰ دعا والقمل. تو ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو دھان کے اندر پیدا ہوتا ہے دھان کو کھا جاتا ہے اس کا مغز کھا جاتا ہے. وہ پیدا ہوا پورا ہسٹو فرعون کا کھا پی کے فارغ. گھبرا گیا. فرعون موسیٰ علیہ السلام بلایا. اے موسیٰ علیہ السلام یہ اتنا سا کیڑا ہمارے کو تو ناک پہ دم کر کے رکھا ہے. دعا کرو یہ مر جائے. اب میں ایمان لے آیا کہ میری سمجھ میں آ گیا اب تو میں ایمان مسلمان ہو ہی جاؤں گا. پھر موسیٰ دعا کی سب کیڑے مر گئے. پھر گئے موسیٰ علیہ السلام. فرعون دیکھ سب کیڑے مر گئے. موسیٰ علیہ السلام اتنی سی ننی جان تھی وہ کہاں تک زندہ رہتی اگر وہ تو مرنے ہی والی تھی. دعا کی کیا ضرورت تھی. نہیں مانتا. پھر موسیٰ دعا مانگی والضفادع. اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے مینڈک پیدا کر دی. تو اتنے مینڈک مینڈک پہ مینڈک مینڈک پہ مینڈک مینڈک پہ مینڈک گلے تک مینڈک بیٹھے. فرعون بیٹھے نا تو یہاں تک کر اور کسی کو جمائی آوے نا تو مینڈک دھونا تک گھس جاؤ. تنگ آ گیا فرعون تنگ آ گیا. اس نے موسیٰ علیہ السلام بلایا ہے موسیٰ علیہ السلام یہ میدے کو سے تو ناک پہ دم آ جا بھائی صاحب ایسا تو عجاب کبھی نہیں دیکھا تھا. اب دعا کریے سب میڈک مر جائیں اب تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. میری سمجھ میں آ گیا. دعا کر دعا موسیٰ علیہ دعا میڈک سب مر گئے. پھر گئے موسیٰ علیہ السلام بولے دیکھو سب میڈک مر گئے اب ایمان لیا. تو اس نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام یہ تو بارش کی میڈک ہوتے ہیں بارش ہے تو میڈک کھاتا ہوں بارش کی میڈک ہوتے ہیں اس میں دعا کی کیا ضرورت. نہیں مانا. پھر دعا مانگی والدما. موسیٰ نے دعا مانگی تو پانی خون ہو گیا. اب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پیے تو پانی اور فرعون کے ماننے والے پیے تو خون. اب خون کتنا پیا جائے بھائی بتائیے. سمجھا. تو موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ یہ تھا کہ ہماری قوم کو اب چھوڑ دے آزاد ہم کو کر دے. آزادی کا مسئلہ یہاں سے چلا پہلے نہیں تھا. وہ ان سے غلامی کے کام کراتا تھا
اگر ان کو آزاد کر دیتا تو ان کے غلامی کا کام کون کرتا؟ یہ مصیبت تھی، اس لیے وہ آزاد نہیں کر رہا تھا، سمجھا؟ تو بنی اسرائیل وہاں بیچارے غلام تھی، تو بنی اسرائیل کی عورتوں کو فرعون کی عورتیں کہتی تھی کہ تم اپنے منہ میں پانی لو اور ہمارے منہ میں کلی کر کے ڈالو نا، ہے ہمارے منہ میں کلی کرو۔ تو فرعون کے ماننے والی عورتیں سوتی لمبی ہو کے اور منہ پھاڑتی، ایسے منہ پھاڑتی، اور بنی اسرائیل کی عورتیں منہ میں پانی لے کر اس کے منہ کو کلی کرتی، سمجھا؟ بنی اسرائیل کے منہ سے نکلتا تو پانی اور اس کے منہ میں جاتے جاتے خون ہو جاتا تھا۔ بھائی میرے اللہ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ جب اس کا عذاب آ جائے نجات ملنی مشکل ہو جاتی ہے۔ فرعون گھبرا گیا، موسیٰ علیہ السلام بلایا، اے موسیٰ علیہ السلام دعا کر، یہ خون کتنا پیا جائے بھائی، اب یہ اگر پانی ہو جائے اب میں مسلمان ہو جاؤں گا، میں سمجھ گیا، میرے ذمہ میں آ گئی، دعا کر۔ دعا کیا، پھر پانی ہو گئی۔ پھر گئے موسیٰ علیہ السلام، دیکھو آپ تو مان لو، تو اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کبھی پانی خون ہوا ہے؟ وہ تو ایسا کلر تھا، دکھتا تھا، ایسا کہ پانی ہوتا ہے؟ نہیں مانا۔ آیات مفصلات، کھلی کھلی نشانی بتائی لیکن نہیں مانا۔ فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، وہ تھے ہی گنہگار، اتنے گنہگار تھے کہ ہدایت اس پہ اثر ہی نہیں کر رہی تھی، سمجھا؟ اب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم کے 19ویں پارے میں سورہ شعراء کے 4تھے رکو میں 52 نمبر کیا آتے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کے نکل جا، اب اس کی حالات آئی، مگر دیکھ فرعون آپ کا پیچھا کرے گا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، چلا جا راتوں رات۔ قرآن کریم کے 25ویں پارے سورہ دخان کے پہلے رکو میں 23 اور 24 نمبر کی 2 آیتیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اے موسیٰ علیہ السلام رات ہی رات کو بنی اسرائیل کو لے کے نکل جا، دیکھ فرعون تیرا پیچھا کرے گا، گھبرائیو مت۔ وَتَرَكِلَ الْبَحْرَ رَهْوًا، دیکھو دریا آئے گا بیچ میں، گھبرانے کے بعد کریں اس پہ آپ لاٹھی مار دینا، دریا پھٹ جائے گا، آپ پار ہو جانا، پھر اس کو دریا کو ملائیو مت کہ کہیں فرعون آ جائے، اس لیے گھبرائیو مت، ملائیو مت، ہم ان کو غرق کر دیں گے اس میں، دریا کو ملانے کی کوشش مت کریے۔ یہ ساری بات سمجھا دی، مشورہ بنی اسرائیل میں ہو گیا، پوری 600 آدمی، مرد عورت بوڑھے بچے سب مل کے 600 آدمی، رات کو بھاگنے کا وقت ہو گیا۔ جب بھاگے نکل گئے مصر سے باہر، تب پھر ان کو پتہ چلا کرے بنی اسرائیل کو تو لے کے مصر سے چلے گئے، آگ ببلا ہو گیا۔ 70,000 کو تو نمٹ لیا، ان 600 کو بھی نمٹ لو، تمام اپنے جتنے خاندان اور پوتی سب کو جمع کر کے ان کے پیچھے ہو لیا، مجھے پیچھے ہو لیا۔ اب بھگم بھگ کر رہے ہیں، دریا آ گیا، دریا پاگل بنا ہوا تھا، معلوم ہے تو ساری دنیا کو ڈبو دے گا۔ دریا تو وہی ہو چکی تھی، دیکھ میرا موسیٰ آ رہا ہے اور لاٹھی مارے گا، تو فوراً جگہ دے دینا، ذرا بھی دیر کرے گا تجھے وہ سزا دوں گا جو تم بھی میری سزا کو یاد کرے گا۔ وہ پاگل بنا ہوا تھا۔ اب جب دریا کے کنارے پہنچے تو لاٹھی مارنا اللہ نے بلا دیا۔ اب دیکھیے امتحان ہوتا ہے، میرے ایسے نبیوں کے امتحان میں ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، تو وہی نبی تھے، ان کے کلیجے باہر رہے، ان کے ایمان ہمارے جیسے تو خدا جانے کتنوں کو منت مانتے، جتنی کی مدد کر مانگتے۔ جی موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، امتی نے کہا موسیٰ علیہ السلام کیا بات ہے؟ بولے حکم یہیں کا ہے، اب سمجھ میں نہیں آتی کیا ہے۔ تو ایک بنی اسرائیل نے گھوڑا ڈال دیا اس میں، تو دریا نے اس گھوڑے کو اور دونوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، پھر ڈالا، پھر پھینک دیا، تیسری مرتبہ ڈالا تو تیسری مرتبہ اٹھا کے پھینک دیا تھپڑ، کیونکہ ڈبونے کا حکم نہیں تھا۔ تو اس امتی نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ ہی سچے ہیں، آپ کا رب بھی سچا ہے، مگر یہ جگہ تو نہیں جا رہا ہے، کیا کریں؟ تو بولے میری سمجھ میں نہیں آتی، حکم یہی کا ہے، آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی 19ویں پارہ سورہ شعراء کے 4تھے رکو میں 61 62 63 64 65 66 67 نمبر کی 7 آیتیں ہیں۔ 61 نمبر کیا فرمایا؟ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، سوچتے سوچتے صبح سمجھا، تو دونوں جماعتوں نے آمنے سامنے دیکھ لیا۔ فرعون کی نظر موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ پڑ گئی اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی نظر فرعون پہ پڑ گئی۔
فلما تراءى الجمعان، دونوں جماعتوں نے آمنے سامنے دیکھ لیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی جیسی نظر پھر ان کی جماعت پہ پڑی، ان کی آہ نکل گئی. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام ہم ہلاک گئے، ہم تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، یہ جانب آ گیا، اب کہاں جائے؟ دریا پھانسا بنا ہوئے، دریا میں ڈوبے، ان کا قتل ہو گئے، جتنے کو تو قتل کروا چکا، کہاں کو پھنسایا؟ کانا اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. اے موسیٰ، ہم سے کیا دعوت تھی، ہم سے کیا دوست تھا، ہم سے کیا دشمنی تھی، ہم سے کیا کینہ تھا، ہم کو آزادی نہیں چاہیے تھی، ہم کو غلامی اچھی تھی، ہم کو کیوں پھنسایا؟ کہاں گیا آپ کا خدا، کہاں گیا آپ کی رسالت، کیوں پتھر کی طرح کھڑے ہو؟ کچھ بولا بھی تو، کچھ کہو بھی تو. کالا اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. ایک طرف مردوں کے حق تھا، ایک طرف عورتوں کے حق تھا، ایک طرف بچوں کے حق تھا. جس کا کلیجہ تھا تو تھکتا نہیں، جس کے قدم تھے تو اکھڑتے نہیں، جس کا ایمان تھا جو لچیس نہیں کھاتا. یہ چاروں طرف سے دیکھ رہے موسیٰ علیہ السلام، کبھی دریا کو دیکھتے، کبھی ان کے پکار کو دیکھتے، کبھی فرعون کو دیکھتے. کالا اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. وہ ہر بولا بچے ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھ کر ان کو جواب دیتے بات زمر کے ہاتھ میں. کالا یا ربی سیہدین. میرا خدا میری مدد میں ہے، میرا خدا میری مدد کرے گا. فرعون آتا ہے تو آنے دو، سمجھنا پہنتا ہے تو پہنے دو. تم گھبراؤ نہیں، تم حیران نہ کرو، تم اللہ کا ذکر کرو، تم صبر کرو. مگر کون مانتا ہے؟ اتنا ایمان کہاں سے لائے، اتنے توکل کہاں سے لائے؟ کالا اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. مر گئے، برباد تباہ ہو گئے. موسیٰ کو سمجھا رہے. کالا یا ربی سیہدین. نہیں ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا. چاہے سمندر پھٹے، زمین ٹوٹے، آسمان پھٹے، کچھ نہیں ہو، میرا خدا بچہ کے رہے گا. تمہیں تمہارے رکھو، یقین رکھو، خدا پہ بھروسہ رکھو. مگر سب کے ہوش اڑ گئے ہیں، سب کے حواس اڑ گئے ہیں، سب کی عقلیں ختم ہو گئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا توکل، موسیٰ علیہ السلام کا ایمان، موسیٰ علیہ السلام کی بات تو اللہ کو پسند آ گئی. اللہ تعالیٰ نے کیسے نمبر کے فرمایا لاٹھی مارے کے بات بھول گئے. باپ رے باپ. جیسی لاش تمہاری دل کھڑی کے پاؤں کی طرف پاؤں کی طرح پاؤں ایک سیکنڈ نہیں کھڑا ہوا. ہوا کو حکم دے کے خشک کرتا کسی کو. میں موسیٰ سے بھاگے. کیسی بات ہے؟ کوئی بہن لوگ گمان نہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا کہ اتنی فوری طور پر اتنی بڑی مدد ہو سکتی ہے. تو وہ اللہ ان کے تھے اور ہمارا اللہ نہیں. ہمارے بھی اللہ ہے. بھائی میرے، اگر اس مدد کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اتنی شرائطیں ہیں. پہلے تو بخلو بھائی میرے. اب جب دریا پھٹ گیا، موسیٰ علیہ السلام کے 12 قبیلے تھے اور دریا میں 12 راستے ہو گئے. اب 12 راستے بھاگنے لگے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ساتھ تھے، ایک جماعت دوسری جماعت کو نہیں دیکھ رہی ہے، پانی کی آڑ بیچ میں ہے، سمجھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم گئے. موسیٰ علیہ السلام ہمارا ساتھی تو غرق ہو گئے، تو ڈوب گئے. موسیٰ علیہ السلام ایک بھی نہیں غرق ہوا. سب بھاگے جا رہے ہیں. چلو ڈرو، اللہ کا حکم ہے، جلدی چلو، نکلو یہاں سے. تو کہا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر ہمارا شباب ختم ہو جائے. تو بھاگتے بھاگتے موسیٰ علیہ السلام دعا کہ اللہ ان کے شبہ کو ختم کر دے. تو اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ ان پانی جو پہاڑوں کی طرف آ رہا ہے اس میں سوراخ کر دے. ہوا نے جو رخ مارا تو جیسے آٹا چھالنے کی چھنی ہوتی ہے نا، سب پہاڑوں کی طرح چھنی ہو گئی. اب ایسی جگہ وہ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں. وہ چلو بھگو بھگو بھگو. ہم نے موسیٰ علیہ السلام ساتھی کو پار کر دیا. جب وہاں پہنچے فرعون سمجھ گیا کہ پاگل نہیں تھا، سمجھا، اپنے گھوڑے کو روک لیا. اندر نہیں گھسا. اللہ تو ڈوبو نہ بچ سکتا. فرعون گھوڑے پر تھا.
تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو گھوڑی پر سوار ہو کے بھیجا. اب گھوڑی گھوڑے کے پڑوس سے نکلی اور گھوڑی رت پر تھی موسم پر. اب گھوڑے کی نظر جو گھوڑی پر پڑی, گھوڑا بے قابو ہو گیا. اب پھر ان کے بعد سے بھی گھوڑا پکڑا گیا, سمجھے, اور بے گھوڑی کے پیچھے سامنے. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں تو مروں مگر چلے کو رنڈا پر دلاؤں. بولے چلے آؤ, میں نے دریا پھاڑا ہے, سمجھے. اس کے بعد میں تو مروں, وہ کہنا کہاں مروں, جاننے میں جاؤ تو ریوڑ لے کے جانے میں نہ جاؤ. سب اس کے پیچھے. جب پورا گاؤں گھس گئے ساتھ کے سب اللہ جو سمندر پاروں کی طرح کھڑا تھا. سمندر میں نے تو منہ سال سے پھاڑا تھا نا پھروں کے لیے, اصلی حال سے بہنے لگا. جو پڑا تمہیں دیکھ کے تب پھروں نے ساری فوج ڈبلو 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 ڈبلو, کون میرا بات نکالے. اس میں توحید ہے, لیکن باوجود اکثر لوگ نہیں مانتے توحید کو, سمجھا. موسیٰ علیہ السلام لو تمہارا دشمن تو غرق ہو گیا. اب سب جمع ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام مر گیا, کیوں مر گیا؟ بولے ہاں مر گیا, ڈوب گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام ہم تو کیسے یقین کہ مر گیا, اللہ سے دعا کر اس کی لاش ہم کو بتا دے. یعنی کوئی تسلیمی کرنے کو تیار نہیں کہ فرعون مر سکتا ہے, سمجھا. تو موسیٰ علیہ السلام دعا کی باری طرح اس کی لاش بتا دے. تو دریا کو حکم ہوا کہ اسے ٹیلے پہ ڈال دے. دریا پر گیا. چلو کمائیں کھائیں گے. قرآن کریم کے 9 پارے میں سورہ اعراف کے 16 میں رکن 138 نمبر کی آیت ہے. وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ, ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار کر دیا. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ, جب سمندر کے کچھ دور گئے تو کچھ لوگ ایک مورتی بنا کر پوج رہے تھے, ہمیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے ایسا کچھ بنا دو تاکہ ہم بھی اسے برکت حاصل کریں. لو اتنی دیر میں موسیٰ علیہ السلام ساتر شیطان نے اس کے دل میں بت کی پوجا کی محبت ڈال. قال انکم قوم تجہلون, موسیٰ فرمایا تم کتنے جاہل آدمی, اتنے موجزے دیکھنے کے باوجود تم بت کی تمنا کر رہے. یہی نظارہ محمد کے زمانے میں آیا. ترمذی شریف جلد صفحہ نمبر 11 حدیث نمبر 46 فتنے کے بارے میں لکھا. دوسری کتاب مشکات شریف جلد صفحہ نمبر 775 حدیث نمبر 5146 فتنے کے بارے میں لکھا ہے. تیسری کتاب مظہرہ کے جلد 4 کی پہلی جلد صفحہ نمبر 304 فتنے کے بارے میں لکھا ہے. راوی حضرت ابو بکر بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ حنین میں ہم جا رہے تھے تو 10,000 کا لشکر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب سے بڑا لشکر تھا. تو راستے میں کچھ لوگ ایک درخت کے اوپر ہتھیار لٹکا کے بیٹھے تھے. ان کا یہ یقین تھا کہ اس درخت کے اوپر 12 گھنٹے 24 گھنٹے 36 گھنٹے ہتھیار لٹکانا سے یہ دشمنوں پہ ہتھیار بہت چلتا ہے اور اس کو جاتے انوار کہتے تھے. تو کسی نے صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے ایسا جاتے انوار بنا دیجیے تاکہ ہم اسے برکت حاصل کریں. تو حضور سے فرمایا خدا کی قسم یہ ایسا ہی مطالبہ ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا کہ ہم کو ایک معبود بنا دو. تم اگلوں کی قدم با قدم چلو گے, کسی سوراخ میں گھسے تو تم بھی اس سوراخ میں گھسو گے. آج بتائیے موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں اور شیطان نے بت کی تمنا ڈال دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں اور شیطان نے 10 پوجنے کی محبت ڈال دی. آج 1400 سال ہو گئے, آج تاجی اور قبریں نہیں پوجوائے گا تو اور کیا ہوگا. ابھی انشاءاللہ 3 تقریروں میں تم فائنل کر دیں گے اس کو. ابھی 3 تقریریں باقی تھی, سمجھا. یہ تو ایک ہی میں ابھی 3 اور باقی ہیں, 3 میں تو فائنل کر دیں گے. بھائی میرے یہ تاجی اور قبریں نہیں پوجوائے تو کیا کرے گا. میرے بھائی اور میری بہنیں آپ کو توبہ کرنی ہو, سمجھا. اب ایک جنگل میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو میں نے 30 روزے مانے ہیں, تم یہاں رہو, میں 30 روزے رہ کے اللہ سے بات کر کے آتا ہوں. اور ہارون علیہ السلام کو امیر بنایا, آپ چلے گئے. 30 روزے پورے ہو گئے تو کچھ پتے چبا دیے کہ منہ میں بو آ رہی ہے تو اللہ کے سے باتیں کرنے کے لیے منہ میں بو آنا اچھا نہیں, پتے چبا دیے. تو اللہ نے فرمایا پتے کیوں چبائے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام بات کرا میرے منہ میں بو آ رہی تھی اس لیے پتے چبائے.
اللہ تعالیٰ نے کہا روزے دار کی بو میرے نزدیک مسکرامبر کی برابر ہے، آپ نے کیوں پتے چبائے، 10 روزے اور رکھو، لو بھیا یہ جرمانہ، سمجھے؟ اب 31 32 33 34 35 دن ہوئے، ادھر چینے گویا ہونے لگی، بھائی موسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں آئے؟ 30 دن کا وعدہ تھا کیوں نہیں آئے؟ کوئی کہتا ہے اللہ بھول گئے ہوں گے، اللہ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، اللہ نہیں مل رہا ہوگا، اللہ نے چھوڑ دیا ہوگا، جیسے منہ ایسی باتیں۔ تو ہارون علیہ السلام نے سوچا کہ ہم نے جب وہاں سے سفر کیا ہے تو وہاں کے لوگوں کی ہمارے پاس امانتیں تھیں، ہو سکتا ہے اس بنا پر کچھ امتحان ہو، تو ایک آگ جلائی اور سب کو کہا جس کے بعد جو امانت اس میں ڈال دی۔ تو ایک سامری نام کا آدمی تھا، اس میں اس کے ہاتھ میں مٹھی میں کوئی تھا، تو ہارون علیہ السلام فرمایا تم بھی ڈال دے، تو بولے میں جو کہوں وہ ہو جائے، آپ کہو تو میں ڈالتی۔ تو ہارون علیہ السلام کو کیا معلوم کہ یہ منوس کیا کہتا ہوگا، اب نیک آدمی تو بھولے ہوتے ہیں، بولے بھائی جو چور کہے گا ہو جائے، چل ڈال دے۔ تو اس نے ڈال دیا اور بچڑا ہو گیا سونے چاندی کا۔ اب ایسا خوبصورت بچڑا بن گیا کہ پیچھے سے ہوا بڑھتی، آگے سے آواز نکلتا۔ لوگوں نے کہا سامری ہے کیا ہے؟ بولے یہی تو تمہارا خدا ہے۔ موسیٰ سے بول گیا کہیں چکر کاٹ رہے ہوں گے، اور پہلے سے بت پوجنے کی تمنا تو کر رہے تھے بیچارے ہیں، ایک قوم تو اس کو آمنا صدقنا چاہیے، یہی خدا ہے، اس سے خوبصورت خدا اور کہاں ہو سکتا ہے؟ ایک جماعت نے کہا بھائی ہم نہ خدا کہیں گے نہ اس کی توہین کریں گے، موسیٰ علیہ السلام آئے گا تو راز کھل جائے گا۔ ایک جماعت نے کہا یہ خدا ہو ہی نہیں سکتا، 3 جماعتیں ہو گئی، 3 جماعتیں ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب 10 روزے پورے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ آپ کی تو قوم بت پونج رہی ہے۔ اب جلالی آدمی تھے موسیٰ علیہ السلام نے، اتنے دن میں بت کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے، بھی 40 دن ہونے پائے۔ موسیٰ علیہ السلام لال پیلے ہو کر آ کے تختیاں بھی پٹک دی، ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کے کھینچا تو ہارون علیہ السلام کہا بھائی میرا قصور نہیں مانی میری بات، میں کیا کروں گے؟ اس سامری سے کہا کہ نے یہ کیا کیا؟ تو سامری نے کہا جب دریا سے پار ہوئے تو گھوڑی پر جو سوار تھا اس کو میں پہچان گیا تھا، تو اس گھوڑی کے پیر کی نیچے کی مٹھی میں نے مٹی کی بھر لی تھی، وہی مٹی یہ تھی، سمجھا؟ یہ لوگ پہچانی پر میں پہچان گیا تھا، تو میں نے کہا ایسا ہو گیا۔ تو موسیٰ نے فرمایا تیرے بچے کو تو جلا کے ابھی کھا کرتا ہوں تیری نظر کے سامنے، اور تجھے بد دعا دیتا ہوں کہ تجھے ایسی بیماری آئے گی تجھے چھو میرے کو مت پوچھو، دور رہو، اور مرنے کے بعد آئی الگ، سمجھا؟ یہ سب ختم ہو گیا۔ پھر 70 آدمی لے کر کوہ طور پہ توبہ کے لیے سے گئے کہ ہماری توبہ اور تعالیٰ قبول کر لے۔ تو 70 آدمی زمین میں رکھ دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کہنے لگے باری تعالیٰ تو چاہتا تو میرے کو بھی کر دیتا، میرے کو بھی کر دیتا، میری ہماری نہ ایسی پر نہ پکڑ، میری قوم کو میں کیا جواب دوں گا، یہ سارے آدمی سب ختم ہو جائیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو زمین سے باہر نکالے۔ موسیٰ علیہ السلام کا باری تعالیٰ ہماری توبہ قبول کر لے، تو اللہ نے کہا توبہ تو قبول کریں گے مگر یہ شخص تم آپس میں لڑو، تمہارے میں مریں گے اس کو بھی مر دیں گے، جئیں گے اس کو مر گے، 12 گھنٹے تک تلوار چلاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا باہر چلائی کہ اس کو پہچانتے ہیں کیسے کرے؟ بولے ہم اندھیرا کر دیں گے، جاؤ اندھیرا کر دیں گے، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں۔ قرآن کریم کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے 6 رکوع 54 نمبر کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا عَلَيْكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یوں تم سب کی توبہ قبول کرتے ہیں، لیکن تمہاری توبہ اسی وقت قبول کریں گے جب ہماری شرائط کو تم مانو گے، تو پھر معاف کر دیں گے۔ پھر اندھیرا ہو گیا اور 24 گھنٹہ تلوار چلی، جو مر گئے ان کو بھی معاف کر دیا، جو زندہ رہے ان کو بھی معاف کر دیا، سمجھا؟ قومی طوفان جو ہوتے ہیں نا، یہ تازیہ اور قبر پوجنے کی سزا ہے، سمجھ لیجیے آپ، سمجھا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہم کو مل رہی ہے۔ نہیں تو ایسے کئی موقع آئے ہیں، میرے کو قتل کرنے کے لیے مسلمان لے گئے تھے اور یہ کھمبات والے لے گئے تھے قتل کی سازش کر کے، اور وہاں کے ہندوؤں نے میری حفاظت بتائی۔ اللہ چاہے تو اسے مدد بھی کروا سکتا ہے، اللہ چاہے تو اسے پٹوا بھی سکتا ہے۔ کتنی روایتیں موجود ہیں کتنی جگہ پر کہ ہندوؤں کو مسلمان نے بچایا ہے، مسلمانوں نے ہندوؤں کو بچایا ہے۔
پھر ہم رات دن زندگی بھر ساتھ میں رہنے والے جھگڑے کیوں ہوں گے؟ مگر یہ بت پوجنے کا نتیجہ ہے، سمجھے آپ؟ پہلے توبہ کر لو. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر تو کوئی ہستی نہیں دنیا میں ہے، بس یہ مرتبے میں آخری ہستی ہے. اس سے کوئی بڑا مرتبے والا ہمارے اور آپ کے نزدیک نہیں ہے. اب آپ کے لیے قرآن کیا کہتے ہیں سنیے. قرآن کریم کے 7 پارے سورہ انعام کے دوسرے رکوع میں 17 نمبر کی آیت ہے. وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اے میرے محبوب، اگر میں آپ کو نقصان پہنچانا چاہوں تو آپ کو کوئی نفع نہیں دے سکتا، اور اگر میں آپ کو نفع پہنچانا چاہوں تو اس پہ قادر ہوں. مگر ابھی توحید صاف نہیں ہوا. چلو آگے چلیں. قرآن کریم کے 9 پارے سورہ اعراف کے 23 رکوع میں 128 نمبر کہتے ہیں کُلُّ عَمَلٍ لِنَفْسِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے میرے محبوب کہہ دیں آپ کہ میں اپنی ذات خاص کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، لیکن جتنا اللہ چاہے. تو حضور سے اپنے ذات کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں تو کیا دوسروں کی ذات کے لیے ہیں؟ ابھی تو انصاف نہیں ہوا. قرآن کریم کے 29 پارے میں سورہ جن کے دوسرے رکوع میں 21 نمبر کی آیت ہے قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَادًا. اے میرے محبوب یہ بھی کہہ دیں کہ میں تمہاری ذات خاص کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنی ذات خاص کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں، دوسروں کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں، تو جلال سا، کمال سا، ظاہر سا، باطن سا، روش سا، زردہ سا، گیبر سا، داول سا، یتیم سا، امیر سا، مٹ سا، باطن چوتھا بھی بڑا پھر کیا نفع نقصان کے مالک رہیں گے؟ دماغ خراب ہو گئے ان لوگوں. سمجھا؟ صحیح بخاری شریف جلد 2 پارہ 15 صفحہ نمبر 282 حدیث نمبر 1193 ہجرت کے بارے میں لکھا ہے. دوسری کتاب صحیح مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 142 حدیث نمبر 702 باب نمبر 303 فضائل صحابہ کے بارے میں لکھا ہے. تیسری کتاب ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 192 حدیث نمبر 953 سورہ توبہ کی تفسیر میں لکھا ہے. چوتھی کتاب مشکات شریف جلد 2 صفحہ نمبر 864 حدیث نمبر 5587 معجزات کے بارے میں لکھا ہے. پانچویں کتاب مظاہرہ کے جلد 4 کی دوسری صفحہ نمبر 1 معجزات کے بارے میں لکھا ہے. صحیح بخاری میں ہجرت کے بیان میں ہے، صحیح مسلم شریف میں فضائل صحابہ کے بیان میں ہے، ترمذی شریف میں سورہ توبہ کی تفسیر میں ہے، اور مشکات شریف میں معجزات کے بیان میں. ہم باب بھی دے دیتے ہیں، کیا کلیجہ نکال کے دکھا دیں؟ کیا کریں؟ کس طرح سے سمجھائیں مخلوق کو؟ کتاب کا باب تک دے دیتے ہیں. راوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب ہجرت کی تو ایک غار میں ہم چھپ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں چھپ گئے تو مشرکان مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک آ گئے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پیر کی انگلیاں دیکھ رہے تھے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ہم کو جھک کے دیکھیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے، ہم 2 ہی ہیں، ہم کیا کریں گے جی؟ تو حضور سے فرمایا اے ابوبکر صدیق نہ گھبرا، ہم 2 ایسے ہیں جن کا تیسرا خدا ہے. بھائی محمد سے مدد کی خدا کرے تو پھر ہماری کون بیچارہ دوسرا مدد کرے؟ تو نہ گھبرا، ہم 2 ایسے ہیں جن کا تیسرا خدا ہے. یہ الفاظ اللہ کو ایسے پسند آ گئے، ایسے بھا گئے کہ اس کو قرآن کریم میں ڈال دیا. قرآن کریم کے 10 پارے سورہ توبہ کے 6 رکوع میں 40 نمبر کی آیت ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. غار میں ایک سے دوسرا کہہ رہا ہے کہ تم نہ گھبرا، ہم 2 ایسے ہیں جن کا تیسرا خدا ہے. بھائی میرے اور میری بہنیں خدا ہی سے مدد مانگیو، اسی لیے اتنی شرائطیں ہیں. پہلے توبہ کر لو. تو یہ توحید کا بیان تھا. وحدانیت کا انشاءاللہ کل سنائیں گے، اور کل تقریر سننے کے بعد ہی آپ کو احساس ہوگا کہ وحدانیت بالکل الگ، بالکل وحدانیت الگ ہے. علماء کرام بھی آمنا صدقنا کہہ دیں گے. کل بتائیں گے انشاءاللہ. بھائی کل کا اعلان کر دو. بھائی کل بہاڑی میں جہانگیر پورہ کے اندر انشاءاللہ بیان ہوگا. مغل ریسٹورینٹ کے پیچھے جہانگیر پورہ
واڑی اب ہم آپ کے 4 دن کے مہمان اور 4 تقریریں باقی رہی ہیں، پھر خدا جانے کون زندہ رہتا ہے، کون مرتا ہے، کون آتا ہے، کون جاتا ہے، ملاقات ہوتی نہیں ہوتی، یہ 4 تقریریں سن لیجیے۔ ہماری کتابیں یہاں موجود ہے، ہندی جاننے والوں کے لیے تو ایک بڑی کتاب لے لینا لازمی ہے، ساری زندگی کی تقریریں اس میں موجود ہیں۔ اردو کی 3 کتابیں ہیں، 2 کتابیں 2 روپے کی ہیں، ایک 15 روپے والی ہے۔ اب دعا ہوگی جلسہ ختم ہوگا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین واقع المتقین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ تیری رحم و کرم سے، اے اللہ ہم کو ریاکاری سے بچا، ہم کو غرور سے بچا، ہم کو حسد سے بچا، ہم کو کینہ سے بچا، ہم کو نااتفاقی سے بچا، اے اللہ ہم کو جہنم کا عذاب سے بچا، ہم کو حشر کا عذاب سے بچا، ہم کو قبر کے عذاب سے بچا، ہم کو موت کے عذاب سے بچا، ہم کو دنیا کے فریب سے بچا، ہم کو شیطان کے مکر فریب سے بچا، ہم کو پرسرات کے عذاب سے بچا، اے اللہ ہم کو کفر سے بچا، ہم کو شرک سے بچا، ہم کو بدعت سے بچا، ہم کو جہالت اور گمراہی سے بچا، اے اللہ ہم بھلے ہیں برے ہیں مگر سب تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب اور امتی ہیں، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے صغیر کبیر گناہ کو معاف فرما، اے اللہ جو غریب ہیں ان کو امیر بنا، جو امیر ہیں ان کو غنی بنا، جو غنی ہیں ان کو سخی بنا، جو سخی ہیں ان کو پرہیزگار متقی بنا، اے اللہ جو روزی سے محروم ان کی زحمت کی حد عطا فرما، جو بیمار کو شفا عطا فرما، جو بے وطن اس کو وطن میں پہنچا، جو بے اولاد اس کو نیک سالک صالحین اولاد عطا فرما، نافرمان اولاد کو فرما بدر بنا، ظالم ماں باپ کو رحم دل بنا، اے اللہ میری بہنوں کو نماز کی توفیق عطا فرما، میری بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما، میری بہنوں کو دین سمجھ عطا فرما، اے اللہ میری بہنیں غارت سے پر آ جائے گی تو لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے گی، اے اللہ جو چکن کی مغفرت فرما، جو جنتے ہم کی ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہمارے بڑے بڑے ہم کو دین کی رہنما بنا، نوجوان طبقے کو دین کی پہلوان عطا فرما، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دین کے ستارے بنا، اے اللہ آنے والوں کی محنت قبول فرما، جانے والوں کی محنت قبول فرما، وقت قربان دینے والوں کی محنت قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے جان مال تن سے بھی چل محنت کی ہو، اے اللہ ان کی محنت کو بھی قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان کی دعا کو قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے نہیں کہا ان کی بھی دعا قبول فرما، اے اللہ مانگنا ہمارا کام ہے، اے میرے مولا قبول فرمانا تیرا کام ہے، اے اللہ ہماری چھوٹی دعا کو چھوٹی محنتوں کو دنیا کے لیے امن اور آخرت کے لیے نجات کا سبب بنا۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علینا اولیاء لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین آمین۔ السلام علیکم۔